آسان فاطمہ، میں اسی کے ساتھ تمام اہل محلہ کی خواتین سے گزارش کرتی ہوں کہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں، حسینیہ بیت الحسن میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری انہ قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتہ من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمنی فغطینی بہ فآتیتہ بالکساء الیمنی فغطیتہ بہ وسرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلالأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ صلوات۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء صلوات۔ فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم إنها وما ولدك تحت الكساء صلوات۔ فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وقام بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنوهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فأجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك
ورضوانك على عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. صلوات. محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي هجم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عز والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه هجم من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخاز الله حاجته. فقال علي عز والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صلوات. کچھ اشعار بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے سے ہے کہ سیدہ فاطمہ و زہرا و بطول عذرا، سیدہ فاطمہ و زہرا و بطول عذرا، رب کے ہونے کی ضمانت ہے مسلح تیرا، کہ رب کے ہونے کی ضمانت ہے مسلح تیرا، کوئی تفسیر سے لکھے جو تیری عظمت کو، کہ کوئی تفسیر سے لکھے جو تیری عظمت کو، مختصر لکھے تو کوثر ہے قصیدہ تیرا، مختصر لکھے تو کوثر ہے قصیدہ تیرا، کہ نفس ایمان کی ہوتی ہے محافظ زوجہ، کہ نفس ایمان کی ہوتی ہے محافظ زوجہ، اسے ثابت یہ ہوا کل ایمان کا ایمان ہے آدھا تیرا، اب سمجھ آیا جبریل کیوں آگے نہ بڑھے، اب سمجھ آیا جبریل کیوں آگے نہ بڑھے، تاکہ دنیا سمجھ لے سرحد سدرہ سے آگے ہے علاقہ تیرا، تاکہ دنیا
باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام اہل محلہ کی خواتین سے گزارش ہے کہ حسینیہ بیت الحزن میں تشریف لے آئیں، کیونکہ جب فرش عزا بچھتا ہے تو تمام معصومین فرش عزا پر آ جاتے ہیں کہ فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے، فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، بیبیوں آؤ جلد مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں۔ آج کی پہلی مجلس کو خطاب فرمائیں گی محترمہ صدف فاطمہ صاحبہ لکھنؤ، اور دوسری مجلس کو خطاب فرمائیں گی محترمہ نصرت فاطمہ صاحبہ لکھنؤ، اور آج کی تیسری مجلس کو محترمہ ڈاکٹر فاطمہ تسنیم عابدی صاحبہ رام نگر، اور آج کی آخری مجلس کو خطاب فرمائیں گی محترمہ شاہ بانو صاحبہ نوگاواں سادات۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجالس لائیو دکھائی جا رہی ہے، تو تمام مستورات سے گزارش ہے کہ پردے کا خیال کر کے فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ اور آج کی سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں گی محترمہ مہناز صاحبہ۔ میں خوشی فاطمہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئے اور شہزادی کی شان میں خطا پیش کرے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کہ ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے، ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے، تو فتوے لگا اور لگا اور لگا اور، ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے، تو فتوے لگا اور لگا اور لگا اور، ہاتھوں میں یہاں تیغ وہاں لب پہ تبسم، ہاتھوں میں یہاں تیغ وہاں لب پہ تبسم، حیدر کی ادا اور ہے اصغر کی ادا اور۔ صلوات۔ اب میں فرا صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ شہزادی کی شان میں سلام پیش کرے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، کیا کہوں دل میں خیال آتے ہیں کیا کیا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، ہاں مدینے والوں کو تھا میرا رونا
میرا رونا ناگوار آج سے ہو گانا ان لوگوں کو شکوایا علی آج رخصت دشمنوں کو تم نانے دینا میری لاش پر دشمنوں کو تم نانے دینا میری لاش پر پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی بعد میرے جان کیا ہو حال بچوں کا میرے بعد میرے جان کیا ہو حال بچوں کا میرے تم کوئی ایذا ہو تو ہوگی مجھ کوئی ایذا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی اب میں گزارش کروں گی محترمہ میناز صاحبہ سے کہ وہ مرثیہ خوانی کے فرائض کو انجام دیں بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں جب خلق سے واقع صفا فاطمہ آیا جب خلق سے واقع صفا فاطمہ آیا تب زینب و شبیب کو پاسا نے بلایا کوئی محتر بیٹے کو چھاتی
تنہائی میرے بچوں کی تقدیر چاہیے، تنہائی میرے بچوں کی تقدیر چاہیے، لپٹائی وہ صبح گلے شام سحر میں قبر میں تڑپوں گی جو یہ روئے گھر میں قبر میں تڑپوں گی جو یہ روئیں گے گھر میں، یہ کہہ کے کیا بند درے حجر اطہر، سب خرد و کناروں نے لگے آنے کے باہر، آواز سنی کلمہ طیب کی مقرر، پھر کچھ نہ صدا آئی، کہا سب نے یہ روکا، پھر کچھ نہ صدا آئی، کہا سب نے یہ روکا، لوٹ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، رحلت ہوئی بس آج رسول عربی کی، رحلت ہوئی بس آج رسول عربی کی، سر کھول دیے لونڈیوں نے منہ پہ ملیخا، یوں تڑپی زمین پر کے لرزنے لگن افلاک، رونے لگی فردوس میں روح شہریارا، کلثوم نے ننھا سا گریبان کیا چاک، کلثوم نے ننھا سا
کر لے. کل تیرے واسطے پانی پہ لگے تھے پہرے، آج سقائے حرم پوری تمنا کر لے. سینکڑوں آنکھوں میں حاضر ہے چھلکتے دریا، آ کے اس نہر سے اب مشق سکینہ بھر لے. اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گی محترمہ صدر زہرا سے، جو لکھنؤ سے یہاں پہنچ چکی ہیں، وہ آج مجلس کا استقبال کریں. نعرے حیدری، حیدری، نعرے سلوات. بآواز بلند نعرے صلوات. رحم اللہ من قرئ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغه مدحة قائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. وهو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الأمي القرشي التهامي سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت نبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الہی القائم بالحق. صلوات پڑھیں. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیں محمد. حاضرین مجلس، کنیزان شہزادی فاطمۃ الزہرا، شکر ہے اس معبود کا کہ جس نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم فرش عزائے حسین پر آئے، ورنہ یہ عبادت خانہ کہاں اور ہم کہاں. ہر کسی کو یہ مصلی نصیب نہیں ہوتا.
تو جب فرش پر آیا کریے نا تو اپنے ہاتھوں کو فرش عزا پر رکھ کر شہزادی کا شکریہ ادا کیا کیجیے کہ شہزادی آپ کا شکریہ کہ جو ہم فرش عزا پر آئے ہیں، ورنہ ہر کسی کو یہ میسر نہیں ہوتا۔ اور یقیناً آج ہم اس فرش پر اس امام بارگاہ میں اکٹھا ہوئے ہیں رسول کی پارے جگر کا پرسہ دینے کے لیے، اور یقیناً اس فرش پر معصومین آ گئے ہوں گے، رسول آ گئے ہوں گے، علی آ گئے ہوں گے، حسن اور حسین آ گئے ہوں گے، شہزادی زینب و ام کلثوم آ گئی ہوں گی۔ تو تعظیم معصومین پر بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ ہم عزادار شیعان حیدر کرار جب بھی فرش عزا بچھاتے ہیں نا تو ہمارا وقت کا امام اس فرش پر آتا ہے، اور آج ہمیں اپنے وقت کے امام کو ان کی جدہ شہزادی فاطمہ الزہرا کا پرسہ دینا ہے۔ تو تعظیم امام زمانہ پر بلند تر صلوات۔ پروردگار عالم، کل کائنات کو خلق کرنے والا وہ اللہ جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، جو انکا علی کل شیء قدیر ہے، وہ معبود برحق جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ کہ جس نے اس کائنات کو سجایا، وہ اللہ کہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا۔ اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر آپ کی خلقت نہ کرنی ہوتی، یعنی پنجتن کی خلقت نہ کرنی ہوتی تو نہ میں زمین کا فرش بچھاتا، نہ آسمان کا شامیانہ لگاتا، نہ میں ہواؤں کو بناتا، نہ دریاؤں کو رواں کرتا، نہ چاند کو خلق کرتا، نہ سورج کو خلق کرتا۔ تو یعنی کہ زمین ہے تو پنجتن کے صدقے میں ہے، آسمان ہے تو پنجتن کے صدقے میں ہے، ہوائیں ہیں تو پنجتن کے صدقے میں ہے، چاند و سورج ہے تو پنجتن کے صدقے میں ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کے قلب پر قرآن جیسی معجز نما کتاب نازل کی، وہ حبیب جو رحمت للعالمین ہے۔ اسی حبیب کے پاس کچھ لوگ آئے، سوکھی کھجوریں، جور گندم لے کر۔ کیا کرنے آئے تھے؟ اجر رسالت ادا کرنے، رسالت کی اجرت دینے۔ کس کی اجرت دے رہے ہیں؟ رسالت کی اجرت۔ کیا لے کر آئے؟ سوکھی کھجوریں، جور گندم۔ اللہ نے جبرائیل کو نازل کر دیا، جبرائیل آئے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ مجھے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ یہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ کیا لے کر آئے؟ سوکھی کھجوریں، جور گندم۔ ادا کیا کر رہے ہیں؟ اجر رسالت۔ گویا انہیں معلوم ہی نہیں کہ کس کی اجرت دینے کے لیے آ رہے ہیں، انہیں قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی سنار کی دکان پر جاؤں، کسی جوہری کے پاس جاؤں، میں اس سے کہوں کہ 1 تولہ سونا دے دوں، اور اس کے بعد میں اس کی قیمت ادا کروں، اس کو 500 کا نوٹ نکال کر جوہری کے ہاتھ میں دے دوں، تو ایک مرتبہ جوہری مسکرا کر میرے چہرے کو دیکھے گا، بلکہ مسکرائے گا نہیں، غیظ کے عالم میں دیکھے گا، غیظ کے عالم میں دیکھے گا کہ 1 تولہ سونا مانگ رہی ہیں اور 500 کا نوٹ ادا کر رہی ہیں۔ لہٰذا انہیں اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے، انہیں قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ رسول کے پاس اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آئے۔ اللہ نے کہا کہ مجھے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے، مجھے رسالت کی اجرت کچھ نہیں
نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ یہ میرے خرابتاروں سے معدت اختیار کرے۔ معدت کیا ہے؟ محبت تو آپ نے سنی ہوگی نا، محبت اور معدت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت وہ ہوتی ہے جو ہم دیکھ کر کرتے ہیں۔ والدین سے محبت کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ بھائی بہن سے محبت کر رہے ہیں کیوں؟ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ عزیز و اقارب سے محبت کر رہے ہیں کیوں؟ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ بچوں سے محبت کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن معدت کیا ہوتی ہے؟ معدت وہ ہوتی ہے جو بغیر دیکھے کی جائے۔ معدت کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، سامنے ہونا شرط نہیں ہے۔ اپنے وقت کے امام سے ہم معدت کرتے ہیں، اور یہ معدت ہی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا امام آئے گا۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا چاہیے، اور یقیناً شیعان حیدر کرار بے چین ہے۔ امام جلد سے جلد آپ کا ظہور ہو، اور ہماری دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے، امام جب آپ کا ظہور ہو، دیکھیے ہر انسان یہ سوچتا ہے نا کہ ہمارا کردار تو بلند نہیں ہے، کس زبان سے امام کو پکاریں، ہمارا کردار اتنا بلند نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے وقت کے امام کو پکارنا چاہیے اور اپنے کردار کو بلند کرنا چاہیے، اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے میرے امام جب آپ کا ظہور ہو تو آپ ہمیں اپنے لشکر میں شامل کر لیجئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ اور دیکھیں یہ محبت اور معدت، ہمارے دلوں میں محبت ہے آل محمد کی، اور یہی وجہ ہے جو ہم فرش ازا تک آ گئے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ معدت کا تقاضا ہے، یہ معرفت کا تقاضا ہے کہ ہم فرش ازا حسین تک آتے ہیں۔ فرش ازا بچھی کسی کا بھی ماتم ہو، چاہنے والے بے قرار ہو کر فرش پر آ جاتے ہیں، ورنہ یہ مجلس لائیو دکھائی جا رہی ہے گراف ایجنسی کے ذریعے، ہم کیوں زحمت کرتے ہیں؟ اپنے گھروں سے بیٹھ کر مجلس سن لیتے ہیں۔ یہ ہوا محبت کا تقاضا کہ ہم نے مجلس موبائل پر سن لی، یہ محبت کا تقاضا۔ معدت اور معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر، تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ کر فرش ازا پر آ کر بیٹھ گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ کس کس عمر کی خواتین آ کر فرش پر بیٹھتی ہیں، بزرگ ہستیاں فرش پر آ کر بیٹھتی ہیں، کتنی مشکلات کا سامنا کر کے فرش ازا پر آ جاتی ہیں۔ یہ اہل بیت سے معدت کا تقاضا ہے، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت اور معدت ہے جو فرش ازا تک ہمیں کھینچ کر لے کر آتی ہے، ورنہ ہم گھر سے مجلس سے کر لیا کریں۔ اور جب محبت اور معدت کمال پر پہنچتی ہے تو معرفت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور یہ معرفت جب پیدا ہوتی ہے تو انسان کا کردار بھی بدل جاتا ہے، گفتار بھی بدل جاتی ہے، رفتار بھی بدل جاتی ہے، انسان مکمل طور پر بدل جاتا ہے جب معرفت پیدا ہوتی ہے۔ اور فخر کرتے ہیں نا، شیعان حیدر کرار ہیں، ہم شہزادی کی کنیزیں ہیں۔ عزیزو فخر کرنے کی بات تو ہے، لیکن صرف یہ فخر نہ کریں کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم شہزادی کی کنیزیں ہیں۔ ہمارے دلوں میں معرفت اہل بیت پیدا ہونی چاہیے۔ جب معرفت اہل بیت پیدا ہوگی تو روز محشر شہزادی پکار کر کہیں گی کہ ہماری کنیزیں ہیں، مولا متقیان پکار کر کہیں گے کہ ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اور جن کے دل میں معرفت پیدا ہو گئی اس کا کردار بلند ہو گیا۔ اور دیکھیں محبت اور معدت میں کچھ وقت لگتا ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں
ہم نے اہل بیت کو سنا سمجھا. بھئی ہم تو شیعان حیدر کرار کے گھر میں پیدا ہی ہوئے, ہمیں ماؤں کی شیر سے آل محمد کی محبت ملی, ولائے آل محمد ملا. لیکن جو غیر بھی آل محمد کے در پر آتے ہیں, عزیزو توجہ رکھیے گا, جو غیر بھی اس در پر آتے ہیں سمجھتے ہیں نا, سنتے ہیں, تب وہ اہل بیت کے در پر آتے ہیں. لیکن معرفت کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے, معرفت کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے, ایک لمحے میں معرفت پیدا ہو جاتی ہے. محبت کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے, معدت کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے, لیکن معرفت پیدا ہونے کے لیے, عزیزو توجہ رکھیے گا, معرفت پیدا ہونے کے لیے ایک لمحہ لگتا ہے. میں اپنی بہنوں اور بچوں کے لیے اس بات کو واضح کر دوں کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب, ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد. مولا متقیان بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو کوشش میں رہتے تھے کہ علی کے سر کو قلم کر دیں. ایک بادشاہ تھا, علی سے بغض رکھتا تھا. میں اس بات کو واضح کر دوں کہ معرفت ایک لمحے میں پیدا کیسے ہوتی ہے. علی سے دشمنی رکھتا تھا, علی سے بغض رکھتا تھا. اس نے اپنے بھتیجے, جو عرب کا سب سے بہادر شخص تھا, اس کا نام تھا فتح, اس کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے کہ علی کے سر کو قلم کر کے لاؤ. اور دیکھو, علی کے سر کو قلم کر کے لاؤ گے تو میں تمہیں حکومت دوں گا, خزانے دوں گا, مال دوں گا, لشکر دوں گا, تخت و تاج بھی دے دوں گا, اور اپنی بیٹی کا عقد بھی تیرے ساتھ کرا دوں گا. کچھ بھی تو نہیں بچا, سب کچھ. ایک مرتبہ وہ چلا, فتح چلا, علی کو پہچانتا نہیں ہے, جانتا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے, علی کو تلاش کرتے ہوئے چلا. اس وقت میرا مولا ایک بادشاہ کے باغ میں باغبانی کر رہا تھا. دیکھیں, مولا متقیان نے یہ اہل بیت کے در سے جو ہم منسلک ہیں نا, انہوں نے پیغام دیے ہیں. کیا پیغام دیے ہیں؟ مولا متقیان امیر المومنین ہوتے ہوئے, حل مشکلات ہوتے ہوئے, کل کائنات کا مولا ہوتے ہوئے بادشاہ کے باغ میں باغبانی کر رہا ہے, اور اس سے جو اجرت مل رہی ہے اس سے اپنے بچوں کا شکم پال رہا ہے. اور صرف جو اجرت مل رہی ہے اس پر صرف مولا کے بچوں کا حق نہیں ہے, بلکہ جب مولا بادشاہ کے باغ میں باغبانی کرتے تھے تو یتیم اور مسکین ایک قطار میں کھڑے ہوتے تھے, کیونکہ جو اجرت ملتی تھی, آپ سوچیں کتنی اجرت ملتی ہوگی. جب مولا بادشاہ کے باغ میں باغبانی کرتے ہوں گے تو اس سے اجرت کتنی ملتی ہوگی. اس اجرت میں بھی غریبوں اور مسکینوں کا حق ادا کرتے تھے, اور اس کے بعد جو بچتا تھا وہ اپنے گھر لے کر آتے تھے. وہ چلا علی کو تلاش کرتا ہوا. اس وقت میرا مولا بادشاہ کے باغ میں باغبانی کر رہا ہے. ایک مرتبہ اس نے جیسے ہی مولا متقیان کو دیکھا, قریب گیا اور کہا کہ اے بھائی, یہاں علی کہاں ملیں گے؟ دیکھا نہیں تھا نا, پہچانتا نہیں تھا, کہا علی کہاں ملیں گے؟ اس علی سے پوچھ رہا ہے جو کل علم ہے. علی سمجھ گئے ارادہ کیا ہے. مولا متقیان سمجھ گئے کس ارادے سے آیا ہے. مولا نے کہا علی کو ڈھونڈ رہا ہے. کہا پہچانتا نہیں ہے. کہا نہیں, میں نے علی کو دیکھا نہیں ہے, میں علی کو پہچانتا نہیں ہوں, میں علی کے سر کو قلم کرنے آیا ہوں. ایک مرتبہ مولا متقیان نے مسکرا کر کہا, دیکھو جیسے میں دکھتا ہوں ویسے ہی علی دکھتے ہیں, جیسی شکل و صورت میری ویسے ہی علی کی, جیسی قد و قامت میری ویسے علی کی, اور تم علی کا سر قلم کرنے آئے ہو. تم نے جنگ خیبر, جنگ خندق, جنگ صفین نہیں سنی؟ کہا کہ دیکھو مجھے باتوں میں نہ لگاؤ, میرا اس دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے, عرب کا سب سے بہادر, سب سے شجاع شخص میں ہوں, علی جیسا انسان میرے آگے کیا ہے. مولا نے کہا اچھا تم علی کے سر کو قلم کرنے کے لیے آئے ہو تو آؤ پہلے مجھ سے جنگ کر لو, اگر مجھ سے جیت گئے سمجھ لو علی ابن ابی طالب سے جیت گئے. ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا, اور مولا متقیان کا یہ طریقہ تھا کہ کبھی بھی
جب جنگ کے میدان میں آتے تھے، عزیز و توجہ رکھیے گا، جب جنگ کے میدان میں آتے تھے نا تو کبھی پہلے وار نہیں کرتے تھے، جو مقابل میں آتا تھا وہ پہلے وار کرتا تھا۔ مولا نے کہا کہ آ فتح چل وار کر۔ جیسے ہی فتح نے وار کیا، ابو طالب کے بیٹے نے فتح کے کمر میں ہاتھ کو ڈالا اور بلندی پر اچھالا۔ جیسے ہی بلندی سے وہ زمین پر آیا، مولا متقیان اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ بس وہی لمحہ تھا جب فتح کے دل میں علی کی معرفت پیدا ہوئی۔ ایک مرتبہ جب مولا متقیان اس کے سینے سے ہٹے نا، اب وہ کھڑا ہوا، علی کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے کہ اے بھائی، کہیں تم ہی تو علی ابن ابی طالب نہیں ہو؟ کہیں تم ہی تو علی ابن ابی طالب نہیں ہو؟ مولا نے کہا اے فتح، تم نے تو پہچان لیا، تو تو سمجھ گیا۔ مولا نے اپنی ذوالفقار دی، فتح لے، میرے سر اور تن میں جدائی کر دے، اور میرا سر لے کر جائے گا نا تو بادشاہ تجھے حکومت دے گا، تجھے خزانے دے گا، تجھے مال دے گا، تجھے تمام چیزیں عطا کر دے گا، تجھے لشکر دے گا، تخت و تاج مل جائے گا، اور بادشاہ کی بیٹی سے تیرا عقد بھی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ وہ فتح ہاتھوں کو جوڑ کر علی کے خدموں میں گر جاتا اور کہتا ہے یا علی، مجھے حکومت نہیں چاہیے، یا علی مجھے خزانے نہیں چاہیے، یا علی مجھے تخت و تاج نہیں چاہیے، یا علی مجھے لشکر نہیں چاہیے، یا علی مجھے تو آپ کی غلامی چاہیے، یا علی مجھے آپ کی غلامی چاہیے۔ اور آج آپ کی محبت میں یا علی، جیسے آپ میرے قریب آئے نا، ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آپ کی معرفت پیدا ہو گئی، اور معرفت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان جس کی معرفت دل میں پیدا کرتا ہے اس کے لیے تمام چیزیں بدل دیتا ہے، اپنا کردار بدل دیتا ہے، اپنی رفتار بدل دیتا ہے، اب اس کی خوشی میں خوش ہو جاتا ہے۔ کہا یا علی، آپ کی معرفت میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے، یا علی آج آپ کی محبت میں یہ فتح اپنا نام بدلتا ہے، اپنا مذہب بدلتا ہے، آج سے میں اپنا کردار بدلتا ہوں، میں اپنا مذہب بدلتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا متقیان نے فتح کو سینے سے لگایا، کہا فتح، میری محبت میں تو اپنا کردار بدل رہا ہے، اپنا دین بدل رہا ہے، آج علی تیرا نام بدلتا ہے، آج علی تیرا نام بدلتا ہے، آج سے تو فتح نہیں، علی کا غلام قمبر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یہ معرفت کا تقاضا، اور ان کے در پر جو آ جائے، دیکھیے اہل بیت کے در پر جو غلام تھے ضروری نہیں تھے کہ وہ محبت ہی کرتے تھے، بغض لے کر آئے لیکن کردار ایسا پیش کیا، معرفت ایسی پیدا ہوئی کہ اس در پر آنے کے بعد دوبارہ در کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ اس در پر جو بھی آ گیا اس کا مقدر بن گیا، کوئی قمبر بن گیا، کوئی سلمان بن گیا، کوئی ابوذر بن گیا، کوئی میثم تمار بن گیا، اور کوئی فضہ جیسی کنیز بن گئی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ دیکھیے مجھے کہنا پڑے گا کہ فرش عزائے حسین پر بیٹھ کر جب محمد آل محمد پر درود بھیجا جاتا ہے، میں نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ محمد آل محمد پر بھیجے گئے درود، جب ہم محمد آل محمد پر درود بھیجتے ہیں نا تو عرش سے یہ آوازیں ٹکراتی ہیں، یہ نعرے حیدری کی صدا، یہ محمد آل محمد پر بھیجے گئے درود، یہ عرش سے ٹکراتے ہیں، اور ہم جتنی دیر فرش پر بیٹھے ہوتے ہیں اتنی دیر عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس مصلی پر بیٹھے ہیں، اس مقام پر آ کر بیٹھتے ہیں جہاں رسول آتے ہیں۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم عرش کی بلندی کو پسند نہیں کرتے، ہمیں فرش پسند آتا ہے۔ کسی بھی چاہنے والے سے پوچھیں، کسی بھی بیوی کو اٹھا کر پوچھ لیا جائے کہ یہ بتائیے کہ فرش عزا چاہتی ہے کہ عرش کی بلندی چاہتی ہے، تو ہر بیوی یہی کہے گی کہ مجھے عرش کی بلندی نہیں چاہیے، مجھے تو فرش چاہیے، فرش چاہیے۔
یہ معرفت ہے، یہ محبت ہے، یہ معبت کا تقاضا ہے، بلکہ عرش والے اس کی تمنا کرتے ہیں، ہم تمنا نہیں کرتے۔ عرش والے جو بلندی پر رہتے ہیں، جب فرش پر مجلس برپا ہوتی ہے نا تو تلاطم مچتا ہے، ایک بے قراری پیدا ہوتی ہے، ایک انقلاب آتا ہے، اور اجازت لیتے ہیں۔ ہمیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اجازت کسی سے لے کر فرش پر آئیں۔ عرش والے جو بلندی پر رہتے ہیں وہ ہاتھوں کو جوڑ کر اجازت لیتے ہیں، پروردگارہ اجازت دے دے تو فرش پر چلا جاؤ۔ جبرائیل اس صف میں آ کر بیٹھتے ہیں، اجازت لے کر آتے ہیں۔ ہم تمنا نہیں کرتے۔ شاعر نے کیا خوب کہہ دیا کہ ڈال رکھا ہے ملائک نے مصلا فرش پر، ڈال رکھا ہے ملائک نے مصلا فرش پر، بٹ رہا ہے بزم عالم کا تولا فرش پر۔ ایک معلّا عرش پر ہے، ایک معلّا فرش پر، ایک معلّا عرش پر ہے، ایک معلّا فرش پر، اور فرش والے عرش پر جاتے نہیں ہیں گھومنے، فرش والے عرش پر جاتے نہیں ہیں گھومنے، عرش والے فرش پر آتے ہیں اس کو چومنے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ قربا کون؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ یہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں۔ اب یہ قرابت دار کون ہے جن سے اللہ مودت کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ یوں تو دیکھا جائے تو ہر ارکان میں ہم بھی کہتے ہیں نا قربتاً الا اللہ، تجھ سے قریب ہونے کے لیے۔ نماز قربتاً الا اللہ، اللہ تجھ سے قریب ہونے کے لیے۔ زکوٰۃ قربتاً الا اللہ، اللہ تجھ سے قریب ہونے کے لیے۔ روزے رکھتے ہیں قربتاً الا اللہ، اللہ تجھ سے قریب ہونے کے لیے۔ حج کرتے ہیں قربتاً الا اللہ، اللہ تجھ سے قریب ہونے کے لیے۔ تمام ارکان ادا کر رہے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، تو کیا ہم قرابت دار ہیں؟ جو کہ ہر ارکان میں کہتے ہیں، صبح و شام کہتے ہیں اللہ تجھ سے قریب ہونے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تجھ سے قریب ہونے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تجھ سے قریب ہونے کے لیے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اللہ تجھ سے قریب ہونے کے لیے ہم حج کر رہے ہیں۔ کیا ہم اللہ سے قریب ہیں؟ کیا ہم ان کے قرابت دار ہیں؟ آخر یہ کون قرابت دار ہیں؟ کن سے مودت کرنے کا حکم پروردگار دے رہا ہے؟ یہ مودت، اس سے کہہ رہا ہے اللہ یہ میرے قرابت دار، ان سے مودت اختیار کرو، اور اگر قرابت دار کو پہچاننا ہے تو کسا کے نیچے آ جائے۔ جب اہل بیت کسا کے نیچے آ گئے، آپ نے بارہا مجلسوں میں سنا ہوگا، ترجمہ بھی پڑھا ہے کسا کا، کہ جب پنجتن کسا کے نیچے آئے تو جبرائیل نے ایک سوال کیا تھا پروردگار سے۔ کیا سوال کیا تھا؟ یا ربا من تحت الکسا۔ کون پوچھ رہا ہے؟ جبرائیل پوچھ رہے ہیں۔ کون جبرائیل؟ کہ جن کا در اہل بیت پر آنا جانا تھا، کبھی پیغام لے کر آتے تھے، کبھی گہوارے کو ہلانے کے لیے آتے تھے، کبھی خوان لے کر آتے تھے، کبھی تسبیح فاطمہ ہلانے کے لیے آتے تھے، اور یہ جبرائیل وہ ہیں جو بہانہ تلاش کرتے تھے۔ در فاطمہ پر آنے کا جبرائیل بہانہ تلاش کرتے تھے، بارہا دیکھا تھا۔ اور یہ وہ جبرائیل کہ جو ہر مقام پر ساتھ ساتھ تھے، مباہلے کے میدان میں بھی جبرائیل نے دیکھا تھا پنجتن کو، پھر بھی سوال کر رہے ہیں یا رب من تحت الکسا، اے میرے پروردگار کے سا کے نیچے کون لوگ ہیں؟ پروردگار جواب دے رہا ہے، کس شان سے جواب دے رہا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و والہا و بنوہا۔ فاطمہ ہیں، ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر علی مرتضیٰ اور ان کے بیٹے حسن اور حسین۔ میں کہوں گی پروردگارہ تعارف کرا رہا تھا تو رسول کے ذریعے سے کروانا چاہیے تھا، کیونکہ طریقہ یہی ہے کہ بزرگ اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے تعارف کرایا جاتا ہے، یہ فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا۔ رسول کے ہوتے ہوئے پروردگارہ تو فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرا رہا ہے، چلو رسول کے ذریعے سے نہیں کرایا، علی کے ذریعے سے کروا دیتا، جانشین رسول تھے، شوہر بطول تھے، علی کے ذریعے سے تعارف کرا دیتا کہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بابا ان کے دونوں بیٹے۔ لیکن نہیں،
فاطمہ کے ذریعے سے اللہ تعارف کرا کے کیا بتا رہا ہے؟ شاعر نے کتنے خوبصورت الفاظ میں اسے بیان کیا ہے کہ کسا کے سائے میں کون ہے جو خدا قصیدہ سنا رہا ہے، کسا کے سائے میں کون ہے جو خدا قصیدہ سنا رہا ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا خدا تعارف کرا رہا ہے، یہ ان کے شوہر، یہ ان کے بچے ملائکہ کو بتا رہا ہے، اور بطول کے نام سے تعارف کرا کے سب کو بتا رہا ہے، بطول کے نام سے تعارف کرا کے سب کو بتا رہا ہے۔ بس اہل بیت نبی وہی ہے جو پنجتن میں شمار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہے جو بطول کے رشتہ دار ہوں گے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہ نے اہل بیت کو پہچنوایا، پنجتن کو پہچنوایا، اپنے خرابت دار کو پہچنوایا تو فاطمہ کے ذریعے سے پہچنوایا کہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے؟ آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں، ہم 2 دن سے مجلسیں کر رہے ہیں، مسلسل شہزادی کے فضائل و مصائب سن رہے ہیں۔ کون فاطمہ؟ رسول کی بیٹی، وہ بیٹی کہ جس کے لیے اللہ کا نبی جو رحمت للعالمین ہو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور لقب کیا دیا؟ ام ابیہا کا لقب۔ کائنات میں کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، چاہے بیٹی کتنا بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے، بلند مرتبے پر فائز ہو جائے، لیکن کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر یہ شرف حاصل ہوا ہے تو صرف شہزادی کونین کو، اور لقب کیا دیا؟ ام ابیہا کا لقب، ماں جیسی، ماں جیسی۔ شاعر نے کیا خوب کہہ دیا کہ جو وجہ خلقت ذات رسول ہوتی ہے دعا اسی کی دعا سے قبول ہوتی ہے، اور یہ بات ہم نے سنی ہے زبان آدم سے، جو اپنے باپ کی ماں ہو بطول ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وہ فاطمہ کہ جس نے ہر کردار نبھایا، جو اپنے باپ کے لیے رحمت، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں نا، مبارک ہو گھر میں رحمت آ گئی، لیکن آج کے زمانے میں بیٹیوں کو زحمت سمجھ لیا گیا، ایک بیٹی ہوئی، 2 بیٹی ہوئی، بس اب زحمت۔ بیٹا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نسل آگے بڑھے گی۔ یہ ہمارا ذہن ہے، یہ ہماری سوچ ہے کہ بیٹا ہونا ضروری ہے، بیٹے سے نسل آگے بڑھے گی۔ عزیزو، نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے رسول کو ایک فاطمہ جیسی بیٹی عطا کر کے بتا دیا کہ دیکھو تمام نسلیں ختم ہو گئیں، تمام نسلیں مٹ گئیں، لیکن رسول کی بیٹی فاطمہ کی نسل تا قیامت تک باقی رہے گی، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو نسل کو باقی رکھنے کے لیے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ فاطمہ کی نسل سے آج بھی امام باقی ہے، آج بھی کوئی امام ہے جو پردے غیب میں ہے، آج بھی فاطمہ کا دربار سجا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت، اور ایک زوجہ اپنے شوہر کے لیے نفس ایمان ہوتی ہے، اور ایک ماں اپنے بچوں کی جنت ہوتی ہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا کا کردار دیکھیے، اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے، اس شوہر کے لیے نفس ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے، اور ان بچوں کے لیے جنت ہے جو جنت کے سردار ہے۔ وہ فاطمہ ہے،
اور شہزادی نے کردار نبھا کر بتایا ہے کہ دیکھو ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے، اور ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے۔ بیٹی ایسی کہ باپ فخر کر رہا ہے، ماں ایسی کہ ہر مقام پر شہزادی مولا متقیان کے ساتھ ہے۔ اگر علی پیٹھ پر روٹی کے گٹھر کو رکھ کر یتیموں میں روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں تو شہزادی چکی چلا رہی ہے۔ کس کے لیے؟ صرف حسنین کے لیے نہیں، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ اور ماں ایسی کہ جو ہر وقت اپنے بچوں کے لیے بے قرار۔ عزیزوں، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جب بھی ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں تو شہزادی فرش پر آتی ہے۔ دیکھیں میں زیادہ وقت نہیں لوں کیونکہ مسلسل مجلسیں ہوں گی اور آخر میں شبیہ تابوت برآمد ہوگا۔ یہ فاطمہ کہ جن کے کردار پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم شہزادی کے کردار پر غور کریں تو ہماری زندگی سمجھ جائے۔ شہزادی نے بیٹی کا بھی کردار نبھا کر بتایا کہ اے دنیا کی بیٹیوں دیکھو ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے جو اپنے باپ کے لیے فخر ہے۔ ہمارا کردار، ہم بچیوں کا کردار اتنا بلند کریں کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے فخر ہو۔ زوجہ کا کردار کیسا نبھایا؟ دنیا کی زوجہ کو دیکھ کر اپنے کردار کو بدلنا ہے کہ شہزادی نے کیسا کردار نبھایا، بحیثیت زوجہ، بحیثیت ماں شہزادی نے کیا کردار نبھایا۔ معصومین جن کے در سے ہم منسلک ہیں، جن کے در کو تھامے ہوئے ہیں، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ہم تو شہزادی کی دعا ہیں۔ شہزادی کہتی ہیں کہ جب تک میرے چاہنے والے میرے حسین کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے، یہ فاطمہ جنت میں قدم نہیں رکھے گی۔ سلام کیجیے اپنی شہزادی کو۔ یہ وہ شہزادی ہیں جن کے در پر آج ہم آئے ہیں۔ ہماری نگاہوں کے سامنے شہزادی کا تابوت ہے، اور جب بھی کوئی بی بی اس در پر آتی ہے تو مراد لے کر آتی ہے، اور یقیناً کتنی بیویاں ایسی بیٹھی ہوں گی کہ جن کی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ لیکن مراد پوری کرنے کے لیے بھی شرط ہے کہ دل کی گہرائی کے ساتھ، معرفت کے ساتھ ہم آئیں اور اپنی مرادوں کو مانگیں۔ اور یقیناً یہ در وہ در ہے کہ جس در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ پلٹ کر نہیں گیا۔ مصیبت آتی ہے ہم غیروں کے در پر جاتے ہیں، ہم غیروں سے مدد مانگ لیتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کتنا اچھا یہ وسیلہ ہے اہل بیت۔ اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو تو اہل بیت کے در پر آ جائیں، ہماری مشکلیں دور ہو جایا کرتی ہیں، ہماری مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہیں، ہماری دعائیں مستجاب ہوا کرتی ہیں۔ اور شہزادی کے در پر کتنی ایسی بیویاں ہیں کہ جن کی گودیں آباد ہوئی ہیں۔ یہ وہ شہزادی ہیں کہ جب بھی فرش بچھتا ہے ہم فرش پر آتے ہیں، اور یقیناً جب فرش پر آئیے نا تو جو بھی مراد لے کر آئے ہوں، جب مسائل بیان ہو رہا ہو تو دونوں ہاتھ فرش پر رکھ کر اگر دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ اب تک ہم فرش بچھاتے تھے تو کبھی شہزادی کو ان کے بابا کا پرسہ دیتے تھے، کبھی علی مرتضیٰ کا پرسہ دیتے تھے، کبھی حسن اور حسین کا پرسہ دیتے تھے۔ جیسے ہی فرش بچھتا ہے نا تو یہ ماں فرش پر آ جاتی ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے، دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی کے گھر انتقال ہو جاتا ہے تو چاہنے والے اس کے گھر پرسہ دینے جاتے ہیں۔ بچوں کو پرسہ دیا جاتا ہے، اگر کسی ماں سے اس کا لال بچھڑ جاتا ہے تو ماں کو پرسہ دیتے ہیں، کسی بہن سے اس کا بھائی بچھڑ جاتا ہے تو بہن کو پرسہ دیتے ہیں۔ اس کے گھر جا کر ہم پرسہ دیتے ہیں۔ کوئی پرسہ لینے نہیں آتا، ہم پرسہ دینے جاتے ہیں۔ غمزدہ پرسہ لینے نہیں آتا، لیکن سلام حسین کی ماں پر جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالے ہوئے فرش پر آ جاتی ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے۔ ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے ہی خود ہی آتی ہے۔ عزیزو دل کھول کر پرسہ دیجیے گا، آج اس فرش پر وہ امام
فرش پر وہ بیٹی بھی آئی ہوگی جو ہر مقام پر اپنی ماں کو ڈھونڈتی تھی. عزیزوں، بیٹیوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں سے بیان کرتی ہے. کوئی پریشانی آئی ماں سے بیان کیا. بچوں پر کوئی مصیبت آتی ہے ماں کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ماں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اماں ہمارے حق میں دعا کر دیجئے. ہر ایک بیٹی ہر مقام پر اماں کو بلاتی تھی. اماں سر دا چھن رہی ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. دل کھول کر پرسا دیجئے گا. عزیزوں، ذرا اس تابوت کی طرف نگاہ کیجئے اور تصور کیجئے کہ مدینے میں علی کے گھر میں ایک تابوت رکھا ہوگا. ننھے ننھے بچے ہوں گے. جب کسی گھر میں کسی بچے کی ماں گزر جاتی ہے نا تو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، بچوں کو تسلی دیتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، بچوں کو تشفی دیتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ہائے رسول کی بیٹی جو 18 برس کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گئی. ہائے رسول کی بیٹی جس کا پہلو شکستہ. جب علی شہزادی کو غسل دینے لگے ایک مرتبہ چیخیں مار کر روئے. عزیز و دل کھول کر پرسا دیجئے گا. جب فاطمہ کا جنازہ تیار ہوا، میں زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گی، جب شہزادی کا جنازہ تیار ہوا تصور کیجئے گا ایک مرتبہ زینب قریب آئی، ماں کے جنازے پر آئی. اماں جا رہی ہو، اے اماں جا رہی ہو. حسن قریب آئے، ماں سے رخصت ہوئے. کیونکہ طریقہ یہی ہے، جب جنازہ تیار ہوا جاتا ہے تو بچوں کو بلایا جاتا ہے. سارے بچے آ کر ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں، ماں کے ارد گرد رہتے ہیں، گریا کرتے ہیں. عزیزوں، زینب آ گئی، ماں کا آخری دیدار کر لیا. ام کلثوم آ گئی، ماں کا آخری دیدار کیا. حسن آگے بڑھے، ماں کا آخری دیدار کیا. ایک مرتبہ علی نے دیکھا کہ حسین نظر نہیں آ رہا، حسین نظر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ زینب کو آواز دی، زینب حسین نظر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ زینب چلی، ہر طرف حسین کو تلاش کر رہی. کیا دیکھا؟ ایک گوشے میں حسین سر کو جھکائے. اماں زینب قریب ہے، اے بھیا حسین چلو ماں جا رہی ہے، اے بھیا چلو ماں جا رہی ہے، ماں کا آخری دیدار کر لو. اے بھیا سینے پر سلانے والی ماں جا رہی ہے، اے بھیا چاہنے والی ماں کا آخری دیدار کر لو. حسین نے سر کو اٹھایا، ایک جملہ کہا ہے، بہن زینب جب تک اماں نہ بلائے گی یہ حسین نہ آئے گا. اماں نہ بلائے گی حسین ماں کے قریب نہ جائے گا. یہ سننا تھا. بندے کفن ٹوٹا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے. آ میرے لال میرے سینے سے لگ جا. وہ ہاتھ جو تسبیح کے لیے نہیں اٹھ پاتے تھے، وہ ہاتھ جو زخمی تھے، ماں نے اپنے بچے کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا. میرے لال سینے سے لگ جا. حسین ماں کے سینے سے لگے. اب جب حسین ماں کے سینے سے لگے ہیں نا، ایک مرتبہ حسین نے جو گریا شروع کیا، زمین و آسمان کانپنے لگے. جبرائیل آ گئے، یا علی حسین کو ماں کے جنازے سے دور کر دیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی. مولا متقیان آگے بڑھے. عزیزو آسان منزل نہیں ہوتی. علی آگے بڑھے، ماں کے جنازے سے حسین کو الگ کیا، اپنے سینے سے لگایا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی مولا آج آپ نے حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کیا، اپنے سینے سے لگایا. کل اسی حسین کی بیٹی جب شام غریبہ آئی ہے، بس آخری جملہ، جب شام غریبہ آئی ہے نا، زینب نے دیکھا کہ حسین کی امانت کہیں نظر نہیں آ رہی، سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی. ڈھونڈتی ہوئی چلی، لاشا یا اکبر کے پاس ہے، یا اکبر بہن نظر نہیں آ رہی.
تلاش کرتی ہوئی چلی. شام غریبہ آپ کے ذہن میں اندھیرا ہوتا ہے نا. زینب تلاش کرتی ہوئی چلی. رات کا سناٹا دیکھا ایک گوشے میں سکینہ ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی. کہا سکینہ اے سکینہ تم یہاں کیسے آئی؟ اے سکینہ یہاں تو بہت اندھیرا ہے. اے سکینہ یہ کس کا لاشا ہے؟ اے سکینہ تم یہاں کس کے ساتھ آئی؟ مرتبہ سکینہ نے ایک جملہ کہا کہ اماں میں بابا کے لیے بہت بے قرار ہو رہی تھی. میں بابا کے لیے بہت بے چین ہو رہی تھی. میں بابا کو یاد کرتے کرتے آگے بڑھی. زینب نے کہا سکینہ تم نے بابا کے لاشوں کو پہچانا کیسے؟ کیونکہ لاشوں کی شناخت چہرے سے ہوتی ہے. اس لاشے پر تو سر بھی نہیں ہے. کہا پھپھی اماں جب میں بابا کے لاشے کو تلاش کرتی ہوئی چلی تھی نا، ہائے بابا کہتی ہوئی چلی تھی نا، تو اسی لاشے بے سر سے آواز آئی تھی سکینہ ادھر آ جا، سکینہ ادھر آ جا. اب زینب نے چاہا کہ بچی کو باپ کے جنازے سے جدا کرے. عزیزہ اس سے پہلے سالم تازیانہ لہراتا ہوا آیا. بچی پر تازیانے کی بارش. سکینہ فریاد کرتی رہی ہائے بابا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.